بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسنرز آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCW اور پروگرام FM 96.6 کے مہمان کے ساتھ میں ہوں محمد عمر. اور اس پروگرام کی ریت ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر بہترین سے بہترین کام کرنے والے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ان کی قابلیت سے, ان کے تجربے اور مشاہدے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج بھی اس پروگرام کے اندر بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں, اور جیسے میں تعارف کرواؤں گا تو آپ کو ان کے حوالے بھی معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کی جو خدمت کا جو جذبہ ہے, انسانیت کی خدمت کے مختلف شعبے ہیں, اور انہوں نے خدمت کے لیے علم کا شعبہ منتخب کیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی. تو نان ادر دین میرے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پیر ضیاء نقشبندی صاحب. پیر صاحب, میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی تعریف کے یا انسان کے تعارف کے مختلف شعبے ہوتے ہیں, گوشے ہوتے ہیں. آپ علم کے شعبے سے وابستہ ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ مذہب کی بات کرتے ہیں, مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں, اور مختلف دینی مسائل میں لوگوں کو علم بانٹتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق ایک شعبے سے وابستہ ہیں. آج کمرشلزم کا زمانہ ہے, لیکن اس زمانے کے باوجود آپ فری آف کاسٹ, میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ آپ بہت سارے ایسے بچوں کے جو خواب ہیں, جو بیوروکریسی میں آنا چاہتے ہیں, CSS کا امتحان دینا چاہتے ہیں, PMS کے ایگزامز یا گورنمنٹ کے دیگر جو ایگزامز ہوتے ہیں, جن کی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف درسگاہیں اچھی خاصی فیسز چارج کرتے ہیں, اور جو بچے یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے خوابوں کو خواب ہی بنائے بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے ان خوابوں کو تکمیل دینے کا بیڑا اٹھایا ہے. تو آج ہم سے جانیں گے یہ بیڑا انہوں نے کیسے اٹھایا, کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنی خدمات کو بے لوث کر دیا, اور نہ صرف بے لوث کیا بلکہ ایک مختصر عرصے کے اندر ان کی درسگاہ سے جن بچوں نے بالکل فری ٹریننگ لی, کوچنگ سروسز لی, آج اس کی تعداد تقریباً 32 سے زیادہ ہے جو بیوروکریسی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. تو سر تھوڑا سا بتائیے کہ یہ خیال کیسے آیا, کیونکہ اتنا درد دل کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں, مٹیریلزم بڑھ رہا ہے, چیزیں آسانیوں کی طرف آ رہی ہیں, تو لوگ خود غرض بھی زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے اپوزٹ ایک رستہ اختیار کیا, تو یہ کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ادارے کا, آپ کی پوری ٹیم کا. ہم نے آج سے 6 سال ہو گئے, 7ویں سال میں ہم داخل ہو گئے, تو ہم نے یہ سرچ کی کہ پاکستان میں جو ٹرسٹ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ کون کون سے کام کر رہے ہیں اور کون سا کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا. تو سارا چیک کیا, اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی پاکستان میں سنگل ادارہ نہیں کہ جو عام آدمی کے بچوں کو بیوروکریسی میں لانے کی کوشش کر رہا ہو. تو جب ہمیں اس بالکل یقین ہو گیا کہ چاروں صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, تو اس کے بعد ہم نے کام کا آغاز کیا. بیس تو یہی ہے. میں نے سوچا یہ تھا کہ کام وہ کرنا ہے جس سے اپنی محنت بھی ضائع نہ ہو اور لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو. تو اس کے بعد جب ہم نے اللہ کا شکر ہے اسٹارٹ کیا, 4 سال تو شدید مشکلات میں ہمارے گزرے. تو مالک کی مہربانی سے ظاہر ہے اللہ ہر بندے کو آزماتا تو ہے کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں کرنا چاہتا. تو 4 سال بڑے مشکل ترین دن تھے. ابھی بھی روز ہم کسی نہ کسی ایک مشکل سے گزرتے ہیں, لیکن اللہ اس کا کوئی سبب ہمیں مہیا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو 4 سال اصل میں میری ایکسرسائز ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی, جو وقت تھا وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت محنت سے مجھے اس وقت نے سکھا دیا. اگلے جو سال آنے والے ہوں گے اس میں آپ نے یہ کام نہیں کرنی, یعنی کہ جو آزمائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو نہیں آپ نے دوبارہ شروع کرنا. تو بڑی ہی مالک کی مہربانی ہے, اب ہم 7ویں کرائے کی جگہ پر موجود ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنے سال ہیں جتنے ہم نے بلڈنگ رینٹ کی چینج کیے ہیں. تو مالک کی مہربانی اور اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے چیئرمین بورڈ آف گورنر ہیں, سہیل وڑائے صاحب ماشاءاللہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں.
تو اب ہمیں بڑی آسانی ہے سارے کام میں. سفر جاری ہے انشاءاللہ اور جاری رہے گا. جی اچھا، اس پروجیکٹ کا آغاز آپ نے بتایا کہ ایک جذبے سے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں یا اس چیز میں اسپیس خالی ہے، تو خدمت کے اس شعبے کو اپنایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے. تو اسٹوڈنٹس الامین اسکالرشپ اکیڈمی کا جو پروجیکٹ ہے کیسے اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ آپ کی کوئی مارکیٹنگ کمپین ہے جو امتحانات سے فارغ بچوں کو اویئرنیس دیتی ہے تاکہ وہ آگے جن بچوں کا خاص تر پلان ہوتا ہے سی ایس ایس کی تیاری کرنا، کیونکہ سی ایس ایس کی تیاری کوئی اٹ سیلف آسان کام نہیں ہے، 8 گھنٹے اسٹڈی کرنا پڑتی ہیں، کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں، ڈسکشنز کرنا پڑتی ہیں. تو کیسے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں جو مالی طور پر کمزور ہیں لیکن ان کے جذبے بلند ہیں، ان کے خواب بڑے ہیں، تو آپ تک یا آپ کا پیغام ان تک پہنچ پاتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا آج کل. ہمارا پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے ان کو ہم یوز کرتے ہیں. ہر مہینے ہمارا سیمینار ہوتا ہے. تھرڈ پھر جس طرح آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اس طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ کالم لکھتے ہیں ہمارے کام کے اوپر. ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں فنکشن کرتے ہیں، ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتے ہیں. تو بچے ماشاءاللہ مل رہے ہیں. پھر ہم نے ماشاءاللہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے، آپ کے وائس چانسلر صاحب سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ اس یونیورسٹی کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو ہم نے جی سی یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے جنوبی پنجاب جو خواجہ غلام فرید یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ایم او یو کیا. ہم نے دی اسلامی یونیورسٹی باولپور کے ساتھ ایم او یو کیا. تو ابھی ان ساری یونیورسٹیوں دیکھیں تو تقریباً میرا خیال ہے صرف 3 یونیورسٹی کے جو بچے ہیں وہ 2.5 سے 3 لاکھ بچہ بنتا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کو. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، جو آپ نے کہا بیسک سوال تھا کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو اوور آل سارے بچوں کو اسکالرشپ ملے گی. اس ہمارا ایم او یو میں آ جاتا ہے. شہداء کے بچوں کو ہم 100% اسکالرشپ دے دیتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، ہم جو بچے فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان سے فیس بھی لے لیتے ہیں، اور جو کتابیں نہیں خرید سکتے ہم ان کو اپنی کتابیں بھی جیب سے دیتے ہیں. اور ہمارے پاس لڑکوں کا فری ہاسٹل ہے، بچیوں کا فری ہاسٹل ہے، یعنی کتابیں، لائبریری، ہاسٹل تک کی ہم سہولت دیتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کی کچھ ہم نے بندوبست کر لیا، مزید بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری تعداد جو ہے پھر ہم جس کے ساتھ جس ادارے کا ساتھ مثلاً اگر ہم نے باقی یونیورسٹیوں جن کا میں ذکر کیا پہلے اس میں ایم او یو میں ہے کیا کہ ایک تو اسکالرشپ اتنے فیصد ہر امیر غریب بچے کو ملے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ جو شہداء کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو اسکالرشپ ملے گی 100%. تھرڈ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو شدید گرمی اور شدید سردی میں گیٹ کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں. پھر یونیورسٹیز کے اندر جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی، تو ہم ان کو مینشن کرتے ہیں ایم او یو. حتیٰ کہ جن یونیورسٹی کے اندر مساجد ہوتی ہیں ہم وہ ان کو بھی مینشن کرتے ہیں کہ جو امام خطیب کے بچیاں اور بچے ہیں ان کو بھی یہ سہولت ملے گی. پھر ایک تو یونیورسٹی، پھر ہم کہتے ہیں کہ وائس چانسلر سے لے کے نیچے جتنا بھی لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے بچوں کو بھی یہ اسکالرشپ کی سہولت ملے گی. تو انشاءاللہ ہم یہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی تھی 8 گھنٹے پڑھنے کی، 8 گھنٹے سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلی پڑھنا چاہیے، لیکن کوالٹی ٹائم ہے کہ کس وقت بچہ پڑھ رہا ہے. 8 گھنٹے بھی کافی ہے، اور محنت جب بندہ گول بندہ بنا لے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے 16 سے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. اور جو پڑھ لیتا ہے کوالٹی ٹائم میں کوالٹی پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی گائیڈ لائن کیا ہے، کون دے رہا ہے اس کو، تو بچیاں اور بچے ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں کہ کامیاب ہوئے ہیں.